रात की बारिश अपनी पूरी शिद्दत के साथ बरस रही थी। बादलों की गर्ज में कहीं दूर अज़ान फजर की गूंज दब रही थी। मैंने अपने बाजू में लिपटी नन्ही सी बच्ची को थपकने की कोशिश की, मगर वो रोए जा रही थी। इसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, ऐसी दस्तक जिसने मेरा दिल चीर कर रख दिया। मैं घबरा कर उठी, नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में दरवाजे की तरफ बढ़ी। दस्तक अब धमकी में बदल चुकी थी। फरूक, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। दरवाज़ा खोलते ही तेज़ हवा के झोंके के साथ वो अंदर आया। चेहरा बारिश से भीगा, आंखों में तूफान, हाथ कांप रहे थे। मुबारक हो, इसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। तुमने बिल्कुल अपने अब्बा पर गई हो, बेटी पैदा करके भी फख्र महसूस कर रही हो सकते हैं फरूक, ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी औलाद है। औलाद? इसने गुस्से से कहका लगाया। ये बेटी है, आशा बोझ है, औलाद नहीं, मेरी नस्ल ख़त्म करने का सबब। इसने झपट कर बच्ची को मेरे हाथों से छीन लिया। मैं चीखती, फरूक खुदा के लिए, लेकिन वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। बारिश के शोर में इसके कदमों की चाप गुम हो गई। मैं लड़खड़ाते हुए इसके पीछे दौड़ी, बरामदे में जाकर चीखी, फरूक इसे वापस दो, वो तुम्हारी बेटी है। लेकिन वो अंधेरे में गायब हो चुका था, जैसे मेरी ज़िंदगी का आखिरी चिराग बुझ गया हो। मैं ज़मीन पर गिर गई और बारिश के कतरों के साथ मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह अल्लाह, क्या बेटी होना वाकई जुर्म है? वो लम्हा, वो चीख, वो खामोशी, सब कुछ मेरी ज़िंदगी का रुख बदल गए। और तब मैंने खुद से कहा, ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ इंसान की सारी मनसूबाबंदी धरी की धरी रह जाती है और इंसान बस तकदीर के भाव पर बहता चला जाता है। मेरे लिए, यानी आशा के लिए, वो मोड़ कभी ख़त्म ना होने वाला दुख का पेशखैमा थे, जिन्हें अबूर करने के लिए मुझे एक ऐसी ताकत की ज़रूरत थी जो शायद मैंने अपने अंदर कभी दरियाफ्त ही नहीं की थी। मैंने हमेशा यही सोचा था कि दिली मोहब्बत और खुलूसी कामयाबी ज़िंदगी की ज़मानत है, मगर ये महज मेरी खुशफहमी थी जो वक़्त के सख्त हकीकतों के सामने बिल्कुल ही बिखर गई। मेरे वालिद, जिनका नाम एजाज था, हमेशा हमें ये, यानी 6 बेटियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़न सिखाया था, मगर शायद वो मुझे दुनिया के इस तलख़ रुख से आशाना नहीं करा पाए थे, जहाँ बेटी होना ही एक ताना बन जाता है, एक बोझ बन जाता है और सारी मोहब्बतों पर भारी पड़ जाता है। मेरे वालिद ने कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया था कि इनका कोई बेटा नहीं है। इनका घर हमेशा रहमतों और बरकतों से जगमगाता रहा, और यही वजह थी कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने भी इस रोशन और वसी अल नज़र माहौल की तवक्का की थी। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे कदम एक ऐसी दुनिया में पड़ रहे हैं जहाँ बेटे की ख्वाहिशी रिश्ते की बुनियाद और मोहब्बत का मियार ठहराया जाता है। शायद मेरी ज़िंदगी का अलमिया ही ये था कि मैंने अपने वालिद की दी हुई तालीम और तरबियत को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल समझा था, और ये भूल गई थी कि दुनिया की सोच बदलने में बरसों लग जाते हैं। मेरे वालिद साहब एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे और सियालकोट के एक छोटे से मोहल्ले में गली के कोने पर इनके करियाने की एक छोटी सी दुकान थी। वो एक सादा मगर बावकार ज़िंदगी के मालिक थे, और मेरी वालदा फौजिया बेगम एक नहायत परहेजगार और घरेलू खतून थी, जिन्होंने घर को मोहब्बत के धागों से बांध रखा था। हम 6 बहनें थीं, रुबीना, साइदा, परवीन, फिर मैं, आयशा और मुझसे छोटी हिना और सुमेरा। हमारे घर में हमेशा हंसी, कहकों और रौनकों का डेरा रहता था। चूँकि मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया था और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए घर के माली हालात भी अच्छे थे। अब्बू की पेंशन, मेरी तनख्वाह और छोटी बहनों की ट्यूशन की आमदनी सब मिलकर हमारा बेहतरीन गुजारा करवा देती थी। ज़िंदगी पर सुकून थी, कोई शिकवा नहीं था, और मेरी 3 बड़ी बहनें जो शादी के बाद भी अक्सर हमारे घर आती रहती थी, इस बात की गवाह थी कि वालिद साहब ने हमें शहजादियों की तरह पाला था, हर मुश्किल से बचाया था और कभी भी बेटों की कमी का एहसास नहीं होने दिया था। मैं इस वक्त सोचती थी कि एजाज साहब जैसा शफीक और मेहरबान बाप पूरी दुनिया में नहीं होगा, जिसने माशरे के तानों को फसफुस डालकर अपनी बेटियों को माशरे का एक मुफीद और फाल हिस्सा बनाया था। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए एक और इम्तिहान लिख रखा था, एक ऐसा इम्तिहान जिसने मुझे मेरी पहचान, मेरी हैसियत और मेरी सकत की असल आजमाइश दी। मेरी तीनों बड़ी बहनें खुश थीं, क्योंकि उनके शोहर भी सरकारी मुलाजिम थे, जो एक तयशुदा म्यार था। जब मेरी बारी आई तो मेरे वालिद ने भी मेरे लिए एक सरकारी मुलाजिम की ही तलाश की, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त गुजर गया और मेरी उम्र भी बढ़ने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे वालिदैन अब मेरे रिश्ते को लेकर परेशान रहने लगे। वो अपनी तमाम बेटियों के साथ इंसाफ करना चाहते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो मज़ीद दुख उठाएं। मैंने एक दिन हिम्मत करके वालदा से बात की, अम्मा, आप और अब्बू मेरी शादी की वजह से परेशान होना छोड़ दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है
کہ آپ میرا رشتہ کسی بھی انسان سے کر دیں، چاہے وہ سرکاری نوکری کرتا ہو یا نہیں، مجھے صرف اس شخص کی اخلاق اور کردار سے غرض ہے۔ میری اس بات نے میرے والدین کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی باتوں سے ڈرتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑی بیٹیاں تو اچھی جگہ بیاہ دیں اور چھوٹی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ میری رضامندی کے بعد ہی میرے لیے رشتہ طے ہوا، جو ایک پاسپورٹ کمپنی میں کام کرنے والے فروغ کے ساتھ تھا۔ ایک ایسا رشتہ جو ظاہری طور پر اچھا تھا، مگر اس کی بنیاد میں چھپی ہوئی زہریلی خواہش کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ فروغ اچھا لگتا تھا، ملنسار تھا، مگر اس کے اندر ایک گھٹا ٹوپ تریخی چھپی تھی، جسے میں نے ایک طویل عرصے تک معمولی سی خواہش سمجھا، جو بعد میں ایک جنون بن کر میری زندگی کو نگلنے والی تھی۔ فروغ کے والد فوت ہو چکے تھے، وہ اپنی والدہ اور 3 بہنوں کے ساتھ رہتا تھا اور گھر کا واحد کمانے والا تھا۔ چونکہ فروغ بھی جلد ہی شادی کرنا چاہتا تھا اور میرے والدین بھی کوئی مزید تاخیر نہیں چاہتے تھے، اس لیے جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کا معاملہ ہو گیا۔ میں عائشہ اپنے گھر اور اپنے والدین کو چھوڑ کر فروغ کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ میرا دل ہر وقت والدین اور چھوٹی بہنوں کی طرف لگا رہتا تھا کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ ہمارے درمیان کا رشتہ بہت مضبوط تھا اور اب مجھے پہلی بار ایک بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی، جو ہمارے والدین کا سہارا بنتا، ان کی تنہائی کا خاتمہ کرتا اور ان کے بڑھاپے کا ڈنڈا بنتا۔ مگر میں جانتی تھی کہ قدرت کے فیصلوں پر کسی کا زور نہیں چلتا، اور میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے اب اپنے نئے گھر کو سنبھالنا ہے۔ فروغ کے گھر میں مجھے بہت عزت ملی۔ میری ساس اور تینوں نندیں، جو مجھ سے بہت چھوٹی تھی، بہت اچھی تھیں۔ شروع کے 3 مہینے تو مجھے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا۔ میں ان کی اکلوتی بھابھی تھی اور انہیں مجھ سے بہت پیار تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور ساس بھی میری سگی ماں کی طرح ہی میرے ساتھ سلوک کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک ایسی دنیا میں آ گئی ہوں جہاں ساس اور نندوں کو بدنام کرنا محض ایک فضول رواج ہے۔ اگر آپ دل سے انہیں اپنائیں تو وہ بھی دل سے ہی آپ کو اپنا مانتے ہیں۔ میں نے اپنی نوکری بھی نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ فروغ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے خوش دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنی محنت سے حاصل کی گئی تعلیم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 5 ماہ گزر گئے تھے کہ اللہ نے میری دعائیں سن لی اور میں ماں بننے والی تھی۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میری نندیں اور ساس سب بہت زیادہ خوش تھے۔ فروغ کی خوشی تو دیکھنے لائق تھی۔ وہ تو میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے، مجھے اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں دیتے۔ مگر اس خوشی کی پس پردہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ 2 مہینے گزرے تھے کہ میری ساس میرے پاس آئیں اور مجھے سمجھانے لگیں۔ ان کا لہجہ عجیب سا تھا، جیسے میں اس وقت محبت میں لپٹی ہوئی فکر سمجھتی رہی۔ بیٹا عائشہ، یہ خوشخبری بہت مبارک ہے، مگر میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر پہلی اولاد بیٹا ہو تو شوہر بیوی کے قابو میں رہتا ہے، بیٹے سے نسل آگے چلتی ہے، اس لیے تم صرف بیٹے کی دعا کیا کرو۔ یہی فروغ کی سب سے بڑی خواہش ہے اور یہ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیسی سوچ تھی؟ کیا اولاد دینا میرے اختیار میں تھا؟ میں نے ساس کو سمجھایا کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے، مگر وہ میری بات پر ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ سب فضول کی سوچیں دماغ سے نکال کر صرف میرے بیٹے کی پیدائش کی دعا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ فروغ سے بھی کیا تو مجھے اس وقت بہت دکھ ہوا، جب فروغ نے بھی اپنی ماں کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہاں اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے پہلا بیٹا ہی چاہیے۔ بیٹا نہیں ہوگا تو ہماری نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تم بیٹی کا خیال ذہن سے نکال دو، اگر اگلی بار بیٹی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بات سن کر میرے دل پر گویا ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ میرے والد کے تو 6 بیٹیاں تھیں، انہوں نے کبھی بھی ہماری ماں سے اس طرح کا سوال یا مطالبہ نہیں کیا تھا، مگر آج میں ایک پڑھے لکھے انسان کے سامنے اولاد کے معاملے میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت میں نے اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا تھا، مگر یہ بات ایک مستقل خدشہ بن کر میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ اگر بیٹی ہوگی تو کیا ہوگا، فروغ کا رویہ میرے ساتھ کیسا رہے گا۔ میں نے یہ ساری باتیں اپنی ماں فوزیہ بیگم کو تو انہوں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا تم خواہ پریشانی لے رہی ہو۔ شروع میں سب ایسے ہی کہتے ہیں، مگر جب اولاد کو ہاتھ میں تھامتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، کیونکہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہوتا تو خون ہی ہے رشتہ۔ تم دیکھنا، ننھا مہمان اس دنیا میں آئے گا تو تمہاری ساس اور فروغ کا دل خود بخود ہی نرم ہو جائے گا۔ اماں کی بات نے مجھے کچھ تسلی دی اور میں نے خود کو صرف اپنی صحت پر توجہ دینے کے لیے مجبور کر دیا، مگر میرے خدشات سچ ثابت ہوئے۔ کب وقت گزر گیا مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ وہ دن آ ہی پہنچا جب میری پہلی بیٹی اس دنیا میں آئی۔ وہ ایک الگ ہی احساس تھا ماں بننے کا احساس۔ میں نے ایک چھوٹی سی گڑیا جیسی بچی کو جنم دیا، جس کا نام میں نے نورین رکھا، مگر اس دن سے ہی میری ساس کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔
انہوں نے تو نورین کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا اور فروغ کا رویہ بھی عجیب سا بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں میری خدشات سچ نہ ہو جائیں، کہیں فروغ میری بیٹی کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنا ہی نہ چھوڑ دیں۔ یہ سوچ میرے دل کو گھلانے لگی۔ ایک دن میں نے فروغ کو اپنے پاس بٹھایا اور بہت پیار سے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں بیٹا، نہیں ہوا تو کیا ہوا، یہ بھی تو آپ کی ہی اولاد ہے، اس میں اس معصوم جان کا کیا قصور ہے جو آپ اس سے اپنی شفقت چھین رہے ہیں۔ آپ دل چھوٹا مت کریں، اگلی بار ضرور بیٹا ہو جائے گا۔ میں نے انہیں اپنے دل کا حال بتایا۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں عائشہ، تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے پہلے بیٹے کی خواہش میں کچھ زیادہ ہی سوچ لیا تھا۔ اب تم فکر نہ کرو، تمہیں میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ فروغ کی اس بات نے مجھے تسلی دی اور میں نے سوچا کہ چلو اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ سکون زیادہ دن قائم نہیں رہ سکا تھا۔ جب نورین 2 سال کی ہوئی تو اللہ نے مجھے ایک بار پھر یہ خوشی دی کہ میں دوسری بار ماں بننے والی ہوں۔ ساس کا رویہ تو میرے ساتھ خراب ہی تھا، مگر نندے ابھی بھی مجھ سے اور نورین سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ ابھی چھوٹی تھی اور ان کو بیٹا یا بیٹی کے فرق سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مگر اس بار فروغ نے مجھے سخت لہجے میں کہا کہ پہلی بار تو میں نے خود کو سمجھا دیا تھا، مگر اب کی بار بیٹا نہ ہوا تو مجھ سے بھلائی کی امید مت رکھنا۔ میں آنکھیں پھاڑے ان کی بات سن رہی تھی۔ یہ وہی فروغ تھا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، مگر آج وہ مجھے حکم دے رہا تھا کہ اب کی بار لازمی بیٹے کو ہی پیدا کرنا ہے۔ یہ سن کر میں ایک بار پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی کہ یا اللہ، اس بار تو مجھے بیٹا ہی عطا کر دے تاکہ میرا گھر اور میرا سہاگ بچ جائے اور میری اولاد باپ کی شفقت سے محروم نہ ہو۔ مگر میری تقدیر میں تو شاید بیٹیاں ہی لکھی تھی، اور اس بار بھی میری گود میں ایک ننھی عادل آ گئی۔ عادل کے پیدائش کے ساتھ ہی فروغ کا رویہ مکمل طور پر ہی بدل گیا تھا۔ ساس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹیاں میری نوکر نہیں ہیں، کہ گھر کا سارا کام بھی سنبھالے اور میری 3 سال کی بیٹی کی ذمہ داری بھی کریں۔ ساس کے تانے اور سرد رویے کے سبب بھی عادل اور نورین کو لے کر ہسپتال سے سیدھی اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے کہا کہ میرا دل اپنی بہنوں سے اداس ہو گیا ہے، اس لیے میں کچھ دن ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اماں ابا میری بہنیں میرے آنے سے بہت خوش تھیں۔ دونوں بچیاں اپنے نانا نانی کے گھر آ کر کھل اٹھی تھیں، کیونکہ یہاں پر انہیں ہر طرح کا پیار اور شفقت مل رہی تھی، جس سے وہ اپنے باپ کے گھر میں محروم ہو گئی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے والد کے ماتھے پر 2 بیٹیوں کی موجودگی کے باوجود بھی پریشانی کی کوئی لکیر نہیں تھی، بلکہ وہ تو میری بچیوں پر واری صدقے جا رہے تھے اور ان کی ننھی منھی باتوں پر کھل کر مسکرا رہے تھے۔ ان کا یہ غیر مشروط پیار دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ اماں کے گھر میں جیسے خوشیوں کا ایک الگ ہی سما تھا۔ میری چھوٹی بہنیں ہینا اور سمیرا سارا دن نورین اور عادل کے ساتھ کھیلتی کودتی رہتی تھی اور ان کی ہر خواہش پوری کرتی رہتی، مگر دوسری طرف وہ گھر کا تھا جہاں بیٹیوں کے آ جانے سے سب کے منہ لٹک گئے تھے۔ مجھے اماں کے گھر رہتے ہوئے 2 مہینے گزر گئے تھے، مگر اس 1 مہینے میں میرے سسرال سے کسی نے بھی میری خیریت نہیں پوچھی تھی۔ میں اماں ابا کے سامنے جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی کہ فروغ مصروف ہیں اور ان کی صفائیاں پیش کر کر اب میرا مزید جھوٹ بولنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ آخر میں کب تک جھوٹ بولتی؟ جب مجھے 2 مہینے گزر گئے تو میں نے فروغ کو فون کیا اور کہا کہ وہ مجھے لینے آ جائیں۔ فروغ نے بغیر کسی بات کا جواب دیے فون رکھ دیا، مگر اگلے ہی دن وہ مجھے لینے آ گئے۔ ان کا رویہ میرے والدین کو مشکوک سا لگا تھا، مگر میں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس بارے میں فروغ سے کوئی بھی بات نہ کریں۔ مگر اماں ابا سمجھ تو گئے ہی تھے کہ دوسری بیٹی کی پیدائش پر فروغ خوش نہیں تھا۔ اب کی بار تو میری دونوں نندوں کا رویہ بھی بدلا سا تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ مجھ سے بزدل ہونے لگی تھی۔ ساس تو پہلے ہی میری بیٹی کو دیکھ کر ناراض تھی اور اب تو فروغ کا رویہ بھی ان کی طرح ہی تھا۔ میں نے ایک بار پھر فروغ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، مگر فروغ نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ میرا تمہاری بیٹیوں سے کوئی لینا دینا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے پہلی اولاد بیٹا چاہیے، مگر تم نے میری گود میں ایک بیٹی ڈال دی تو مجھے تم پر ترس آ گیا، مگر اب تم دوسری بیٹی لے کر آ گئی ہو۔ اب میں تمہیں کیا کہوں، میری نسل رک جائے گی، کوئی نہیں ہوگا جو میرا نام لے کر آگے بڑھ سکے گا۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل پر چوٹ لگی، جیسے کسی نے میرے سارے خواب توڑ دیے ہوں۔ میں نے فروغ کی بہت منتیں کی کہ وہ ایسے نہ کریں، میں اپنی 2 بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی، آخر وہ بھی ان کا باپ ہی تھا۔ میری منتوں کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ فروغ نے تنہائی میں میرے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھا تھا، مگر اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے وہ میرے ساتھ تلخ ہو جاتا تھا، اور میں اس پر بھی خوش تھی کہ چلو فروغ جیسا بھی تھا
मेरा साथ तो दिया ही था ना। मगर बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुई। जब आदिल 4 साल की हुई तो अल्लाह ने मुझे एक बार फिर इस खुशी से नवाजा। जब फ़रूक को पता चला कि मैं एक बार फिर उम्मीद से हूँ, तो इसने मुझे एक बार फिर कहा कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो अपना और अपनी बेटियों के अखराजात का बंदोबस्त खुद कर लेना। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। इसलिए सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मैंने अल्लाह से बहुत रो रो कर और गिड़गिड़ा कर दुआ की थी कि या अल्लाह इस बार मेरी गोद में एक बेटा डाल दे और मेरी इज्जत रख ले, मेरा घर बचा ले। मगर मेरी किस्मत तो शायद बेटियां ही लिखी थी। इस वक्त नूरीन 7 साल की थी और आदिल 4 साल की थी जब अल्लाह ने मुझे एक बार और बेटी से नवाज दिया, जिसका नाम मैंने महक रखा। मैं इस नन्ही महक को गोद में लेकर बहुत रोई। बात ये नहीं थी कि मुझे बेटियां नहीं चाहिए थी, बल्कि मसला ये था कि अब फ़रूक मेरे साथ क्या करेगा। पहले तो फिर भी वो मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रख ले ही लेता था, मगर अब की बार तो इसने मुझे सख्ती से तनबीह कर दी थी कि बेटी होने के बाद वो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। महक के पैदा होने के बाद मेरे वालिदैन ने कहा कि मैं अपनी तीनों बच्चियों को लेकर कुछ अरसे के लिए इनके घर चली जाऊंगी, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया था कि पहले ही मेरा शोहर मुझसे बदगुमान है, तो मैंने ये इंतहाई कदम उठाकर इसे मज़ीद तैश नहीं दिला सकती। मेरे वालिदैन ने ज़्यादा असरार भी नहीं किया था। मैं अपनी बच्चियों को लेकर फ़रूक के घर आ तो गई थी, मगर अब तो कई कई दिन गुजर जाते थे और फ़रूक मुझसे बात नहीं करता था। वो पहले कुछ महीने तो मुझ बच्चियों के अखराजात पूरे करने के लिए पैसे देता रहा, मगर एक दिन इसने मुझे साफ कह दिया कि हम लोगों को तो जानने वालों ने पहले ही मना किया था कि एजाज साहब के घर रिश्ता ना जोड़ें। वहाँ तो पहले ही बेटियों की लाइन लगी हुई है। अगर वहाँ से कोई बेटी लाएंगे तो वो भी हमारे घर में बेटियों की ही लाइन लगा देगी। मगर अम्मा इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। इन्होंने सब जानने वालों और रिश्तेदारों के मुखालफत के बावजूद भी तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता किया। इनको उम्मीद थी कि तुम हमें ज़रूर बेटा दोगी, मगर तुमने भी बेटी पर बेटी पैदा करके हमें बर्बाद कर दिया है। तुम्हें भी कैसे अंदाज़ा होगा, तुम कमा कर थोड़ी लाती हो, सारे घर का बोझ तो मेरे कंधों पर ही है। इसलिए तुमने जितनी अय्याशियाँ करनी थी कर ली। अब अपने बच्चों को संभालो और इनके अखराजात पूरे करने के लिए अपने हाथ पाँव हिलाओ। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि सारा जहान मेरे जिस ससुराल की तारीफ़ें करता था वो अंदर से ऐसे निकलेंगे। मेरी तो सारी बहनें फ़रूक की बहुत तारीफ़ करती थी, जिसने मेरा इतना ख्याल रखा था, और इसकी अम्मा और बहनों ने तो मुझे शहज़ादी बना कर रखा था। मगर ये अय्याशियाँ सिर्फ तब तक थी जब तक मैंने इनको बेटियां ना दी थी। जैसे ही बेटियों की पैदाइश हुई, इन्होंने तो मुझसे ऐसे मुंह फेर लिया जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। अब मुझे अपनी बेटियों के लिए कमाना था। एक स्कूल में तो मैं पहले ही नौकरी करती थी, मगर स्कूल की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं इस तनख्वाह से अपनी तीनों बच्चियों के अखराजात पूरे कर सकूं। इसलिए मैंने स्कूल के बाद एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। मैं सुबह उठती अपने और अपनी बच्चियों के लिए नाश्ता बनाती और इनको तैयार करके अपने साथ ही घर से निकल जाती। बड़ी दोनों बच्चियां नूरीन और आदल तो स्कूल जाने की उम्र में आ चुकी थी, इसलिए इन दोनों को अपने साथ लेकर स्कूल जाती और छोटी सी महक को अपने वालिदैन के घर छोड़ आती। स्कूल से फारिग होकर वो दोनों बच्चियां भी अम्मा अब्बा के घर चली जाती और मैं दोपहर का खाना खाकर फैक्ट्री चली जाती। फैक्ट्री में 3-4 घंटे काम करने के बाद मैं अम्मा अब्बा के घर आती और अपनी बच्चियों को लेकर इनके बाप के घर चली जाती, जो सिर्फ नाम का ही बाप था। जिम्मेदारी तो इसने कोई उठाई नहीं थी। मैंने इस पर भी सब्र शुक्र कर लिया था कि फ़रूक ने मुझे अपने घर से और अपनी ज़िंदगी से बेदखल नहीं किया था, बल्कि जब से मैंने बच्चियों के अखराजात उठाना शुरू किए थे तो इसके रवैये में थोड़ी सी तब्दीली तो आ ही गई थी। अब वो इन बच्चियों से ज़रा मुस्कुराकर बात कर लेता था, मगर वो इनकी वैसी शफ़क़त नहीं दे पाया था जैसी मेरे वालिद एजाज साहब ने अब हम 6 बहनों को दी थी। मैं इस वक्त सोचती थी कि मेरे वालिद जैसा कोई भी इंसान नहीं है। मेरे वालिद ने हमेशा हम बेटियों को सर का ताज बना कर रखा था और हमारे लिए कभी भी मैंने इनको अम्मा से अखराजात के बारे में लड़ते झगड़ते नहीं देखा था, बल्कि इन्होंने तो हमेशा हमारी हर जिद हर ख्वाहिश पूरी की थी। और एक फ़रूक था जिसने अपनी 3 बच्चियां नहीं संभाली जा रही थी, हालांकि इनकी तनख्वाह तो अब्बू से भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फ़रूक के घर के हालात तो अम्मा अब्बा के घर के हालात से कदरे बेहतर थे। इसके बावजूद भी वो हमेशा मेरे सामने महंगाई खराजात का रोता रहता था। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी तीनों बच्चियां अब स्कूल जाने लगी थी और मैंने कभी भी इनके सामने जाहिर नहीं होने दिया था कि फ़रूक का मेरे साथ या इनके साथ कैसा बर्ताव था। बस जैसा चल रहा था मैंने चलने दिया। तब मेरी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया और मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने रोज़मर्रा के काम ख़त्म करके फैक्ट्री से अम्मा के घर की तरफ जा रही थी।
जब मैंने रास्ते में सड़क के किनारे एक नया कंबल पड़ा हुआ देखा। मैं हैरान थी कि ये इतना नया ब्रांड का कंबल किसी ने इस तरह से सड़क पर क्यों फेंक दिया था। मैंने आगे बढ़कर कंबल उठाना चाहा, मगर जैसे ही मैंने कंबल उठाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि इस कंबल में एक नवजात बच्ची लिपटी हुई थी, जो अभी चंद ही दिन की लग रही थी और भूख से बलक रही थी। जैसे ही मैंने इसे उठाया तो मेरी गोद में आते ही वो खामोश हो गई। मेरी ममता भी इस बच्ची को देखकर जाग चुकी थी। मेरी अपनी भी 3 बच्चियां थीं। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि वो बच्ची इस तरह से सड़क किनारे बेसहारा पड़ी रहे। मैंने इस बच्ची को सीने से लगाया और अपने साथ घर ले आई। वालिदैन तो बहुत खुश थे कि मैं इस लावारिस बच्ची को घर ले आई थी और एक नेकी की थी। वो बच्ची न जाने किसका गुनाह थी या मजबूरी, मगर इस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था। वो मासूम तो बेगुनाह थी ना। मगर जैसे ही फ़ारूक को इस बारे में इल्म हुआ, वो तो मुझ पर फट ही पड़ा था और कहने लगा, पहले ही घर में 3 बच्चे मौजूद हैं और तुम एक और लाई हो। अपने बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता और तुम एक और बोझ अपने साथ उठा लाई हो। वो इस नन्ही जान को उठाकर बाहर फेंकने ही वाला था कि मैं फ़ारूक के पाँव में गिर गई और इससे इल्तिजा करने लगी कि वो ऐसा ना करे। इस बच्ची को मैं पाल लूँगी और इससे एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। मैंने फ़ारूक को बहुत मुश्किलों से मिन्नतें कर करके मनाया था और इस छोटी सी रहमत को भी अपने साथ ही रख लिया था। मैं भी एक माँ थी, ना जाने इसकी माँ का दिल कैसा था जो वो इसको ऐसे बेसहारा सड़क पर फेंक कर चली गई थी। आजकल तो लोग औलाद को तरस जाते हैं। वो न जाने कैसी माँ थी जिसने अल्लाह की रहमत को इस तरह से ठुकरा दिया था। हमारे यहाँ ये रिवाज था कि जब भी घर में कोई बच्चा होता तो ख्वाजा सरात दरवाज़ों पर दस्तक देते और बच्चे का सदका उतार कर ले जाते। जब मैं इस नन्ही बच्ची को अपने घर लाई तो न जाने कहाँ से ख्वाजा सराओं को खबर हो गई कि हमारे घर एक नन्हा मेहमान आया। वो हमारा दरवाज़ा पीटने लगे, मगर जैसे ही इनकी नज़र इस बच्ची पर पड़ी तो वो मुझे कहने लगे, तुम ये बच्ची सड़क से उठा लाई हो ना, इसको जहाँ से लाई हो वहीं पर फेंक आओ। तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मगर मैंने इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और इस वक्त तक मेरी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू हो चुका था, जिसमें इस नन्ही जान रहमत का किरदार सबसे अहम था। रहमत के घर में आने के कुछ ही अरसे बाद फ़ारूक को अपने कारोबार में एक बहुत बड़ा मुनाफा हुआ था, जो ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और वो बेतहाशा खुश था। इस दिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो चारों बच्चियों के लिए नए खिलौने और नए कपड़े लेकर आया था, और मैं भी हैरान थी कि आखिर फ़ारूक का रवैया इतना बदला बदला क्यों था। तभी इसने मुझे बताया कि इसकी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है और वो खुशी में अपनी चारों बच्चियों के लिए चीज़ें लेकर आया है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस लावारिस बच्ची को अपना लूँगा। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि इसको जल्दी से जल्द इस घर से चलता करो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस बच्ची को दोबारा से वहीं सड़क पर छोड़ आती जहाँ से लेकर आई थी। तब मैं फ़ारूक से कहने लगी कि हो सकता है ये बच्ची की वजह से ही हुआ हो कि जब वो हमारे घर में आई है तो ही आपको बिज़नेस में इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है। मगर फ़ारूक मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। अभी कुछ अरसा ही गुजरा था जब स्कूल में मेरी भी तनख्वाह बढ़ा दी गई थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये सब कुछ इसी बच्ची की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब से वो आई थी हमारे घर में के हालात बदलना शुरू हो गए थे। मगर फ़ारूक इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि ये सब मेरी मेहनत का, और गुजरते दिन के साथ हमारे हालात बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे और मैंने इस नन्ही मासूम बच्ची का नाम रहमत ही रखा, क्यों न कि इसके आने से ही मेरे घर में एक बार फिर खुशियाँ आ गई थी। मैं दुआ करती थी कि इस बच्ची की वजह से ही मेरे और फ़ारूक के आपस के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता था, या शायद फ़ारूक ऐसा होने ही नहीं देना चाहता था। वो आए दिन मुझे लानत मलामत करता रहता कि तुम न जाने किसका गुनाह उठाकर घर ले आई हो, तुम नहीं जानती, मगर सारा मोहल्ला मुझे बातें सुनाता है। मुझे हर तरफ से ताने मिलते हैं और हर तरह तरह की बातें सुनने को भी मिलती हैं, मगर तुम्हें इन सब से कब फ़र्क पड़ता है? तुम्हें क्या परवाह कि तुम्हारा शोहर लोगों की किस तरह की बातें सुनकर आता है? मैंने फ़ारूक को बहुत समझाया था कि लोगों का तो काम ही बातें करना होता है, इसलिए आप लोगों की फ़िक्र मत किया करें। फ़ारूक मेरे जवाब में कहता, ये वही लोग हैं जिन के दरमियान हम रह रहे हैं। वो यही लोग हैं जो तुम्हारे यहाँ आने से पहले हमारी बहुत इज्जत करते थे, मगर जब से तुम आई हो हर जगह से रंग बिरंगी बातें सुनने को मिलती हैं। अब कोई हमारी पहले जैसी इज्जत नहीं करता। मगर तुम पर किसी बात का असर ही नहीं है, बल्कि तुम तो उल्टा मुझे ही कहती हो कि हमारे घर के हालात जो बेहतर हो रहे हैं सारे इस बच्ची की वजह से हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बच्ची को इस घर से निकाल कर खुद ही कहीं छोड़ आओ, इससे पहले कि मैं इसको घर से निकाल दूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रहमत को कहाँ लेकर जाती। वो बेचारी तो ये भी नहीं जानती थी कि इसकी माँ कौन थी, मगर मैं जानती थी कि इसकी
ماں کون ہے؟ وہ تو ایک بدبخت عورت تھی جس نے اس سے رحمت کو سڑک کے بیچوں بیچ پھینک دیا تھا۔ رحمت میرے گھر میں بہت خوش تھی، اس نے میری تینوں بچیوں کو اپنی بہنیں سمجھا شروع کر دیا تھا، اور میں بھی رحمت سے ویسے ہی پیار کرتی تھی جیسے نورین، عادل اور مہک سے کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی چاروں بچیوں میں کوئی بھی فرق نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تو یہ ہی مان لیا تھا کہ میں 3 نہیں 4 بچیوں کو پیدا کیا تھا۔ رحمت بھی میرے ساتھ بہت اٹیچ تھی، وہ چاروں بچیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور ذہین بچی تھی۔ ایک دن میں چاروں بچیوں کے ساتھ کھیلنے میں لگی ہوئی تھی جب فروغ غصے میں گھر داخل ہوا اور تیز تیز قدم چلتا ہوا کمرے میں آیا اور رحمت کا بازو پکڑے اسے باہر لے جانے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر رحمت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور فروغ سے پوچھنے لگی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ فروغ پہلے ہی بہت غصے میں تھا، اس نے مجھے بھی دھکا دیا اور کہنے لگا، میں اس لڑکی کو 1 منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ساری دنیا مجھے باتیں کر رہی ہیں، اس لیے میں ابھی اسی وقت اس کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ مجھے اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ اب فروغ رحمت کو ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر میری حیرت کی انتہا ہی رہی جب نورین، عادل اور مہک بھی رحمت کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگے، بابا آپ رحمت کو کہیں نہیں لے کر جائیں گے، یہ ہماری چھوٹی سی بہن ہے، آپ اس کو ایسے گھر سے مت نکالیں۔ مگر فروغ کے دل میں رحم نہ آیا، وہ کہنے لگا، اگر تم لوگوں کو بھی جانا ہے تو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے فروغ نے رحمت سمیت ہم سب کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تماشا گلی میں کھڑے سارے محلے والوں نے دیکھا تھا، مگر فروغ کی غیرت نہیں جاگی تھی کہ وہ آخر کار کیا کر رہا تھا۔ میں نے چاروں بچیوں کو لیا اور اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ ان دونوں میری چھوٹی بہنوں ہنا اور سمیرا کی شادی کی تیاری چل رہی تھی، مگر میرے والدجاز صاحب نے نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور نہ ہی دنیا کی پرواہ کی تھی۔ انہوں نے مجھے اور میری چاروں بچیوں کو اپنے آنگن میں رہنے کی جگہ دے دی تھی۔ جب میں رحمت کو لے کر اپنے والدین کے گھر آ فروغ کے گھر کے حالات بد سے بدتر ہی ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس کا بال بال قرضے میں ڈوب گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ رحمت کے آنے کی وجہ سے گھر میں برکت آ گئی تھی، مگر اس نے میری ایک نہ مانی تھی، اور آج میں مجھے اماں ابا کے گھر رہتے 2 سال ہو گئے ہیں۔ رحمت کی وجہ سے اماں ابا کے گھر میں رزق کی کشادگی ہے۔ اب یہی ہمارا گھر ہے، اور ابا نے ہمیں کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ ہمارے گھر میں تو برکتیں راج کرتی ہیں۔ ہمارے گھر کا راشن کبھی ختم نہیں ہوا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور رحمت پر تو جیسے اللہ کی خاص رحمت تھی، وہ اپنے ساتھ ساتھ ہمارا رزق بھی لے کر آئی تھی، اور ہمیں جیسے غیب سے رزق ملنا شروع ہو گیا تھا۔ اماں ابا کے گھر میں رونق ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھی، اور میرے دل کو سکون مل گیا تھا کہ میں نے اس رحمت کو ٹھکرایا نہیں تھا۔ ایک رات ابا نے اپنی تمام بیٹیوں کو جمع کیا تھا، روبینہ، سائدہ، پروین اور ہنا اور سمیرا، جو اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ سب کو ایک ساتھ بٹھایا اور مجھے چاروں بچیوں نورین، عادل، مہک اور ننھی رحمت سمیت اپنی آغوش میں لیا تھا۔ ابا نے کہا تھا، بیٹیوں کی پیدائش پر میرا سر ہمیشہ فخر سے اونچا ہوتا ہے، اور آج تم نے ایک اور لاوارث بچی کو پناہ دے کر میرے سر کو مزید اونچا کر دیا۔ جس شخص کو بیٹیوں کی قدر نہیں، اس کے گھر میں برکتیں بھی نہیں ٹھہرتی۔ میرا گھر پہلے ہی رحمتوں سے بھرا تھا، اور اب 4 مزید پھولوں کی خوشبو سے مزید مہک رہا تھا۔ تمہیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی، تمہارا حصہ اور تمہاری بچیوں کا حصہ ہمیشہ میرے گھر میں محفوظ رہے گا۔ یہ الفاظ فروغ کے تلخ جملوں کا تریاق تھے جو میرے دل میں گھاؤ کر گئے تھے۔ والد صاحب کی محبت جو بے لوث اور غیر مشروط تھی، مجھے وہ ہمت دی کہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑ سکے۔ میں نے فیکٹری کی نوکری جاری رکھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک مستقل چبھن رہتی تھی۔ سسرال میں جو کچھ ہوا، اس نے میری عزت، میری ساکھ، سب کچھ داغدار کر دیا۔ مجھے محلے والوں کے لیے میں اب محض ایک کہانی بن چکی تھی جس پر ہر کوئی اپنی مرض کا تبصرہ کر دیتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان سب کے لیے نہیں بلکہ اپنی بچیوں کے لیے جیوں گی۔ اس لیے میں نے ابو کی چھوٹی سی کریانے کی دکان سنبھال لی۔ شام کے وقت فیکٹری سے واپس آ کر دکان پر بیٹھتی، گاہکوں کے حساب کتاب خود کرتی۔ میری تعلیم آخرکار کسی کام آ گئی۔ میں نے کمپیوٹر پر دکان کا مکمل ریکارڈ بنا لیا۔ گاہک حیران رہ جاتے، بھائی اب تو اعجاز صاحب کی دکان بڑی کمپنی کی طرح چلنے لگی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابو کی وہ چھوٹی سی دکان 1 سال کے اندر جنرل اسٹور بن گئی۔ میرے دل میں ایک یقین بیٹھ گیا تھا، یہ سب کچھ رحمت کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے،
وہ اب 3 سال کی ہو چکی تھی، شریر میں مگر ہنستی تو جیسے سارے گھر کے اندھیرے مٹ جاتے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اللہ کبھی اپنی رحمت کو بے مقصد نہیں بھیجتا۔ میرے ابو اکثر کہا کرتے، بیٹی یہ بچی تمہارا نصیب بدلنے آئی ہے، جس کے قدموں میں دعا ہو اس کا دامن کبھی خالی نہیں رہتا۔ اب میں صبح فیکٹری اور شام دکان دونوں چلاتی تھی، تھکن ضرور ہوتی تھی، مگر دل میں ایک اطمینان تھا کہ میں اپنی بچیوں کو بھیک نہیں عزت سے زندگی دے رہی ہوں۔ محلے کی وہی عورتیں جو کبھی میری باتوں پر طنز کرتی اب مجھ سے مشورہ لینے آتی۔ کوئی کہتی عائشہ بیٹی کی تربیت کیسے کروں، کوئی بولتی تم نے یہ سب اکیلی کیسے سنبھالا، اور میں صرف ایک جملہ کہتی، اللہ جب بیٹی دیتا ہے تو اس کے ساتھ صبر اور طاقت بھی دیتا ہے۔ بس دل میں شک نہ لانا۔ ایک شام دکان بند کرتے وقت ایک نقاب پوش عورت میرے پاس آئی، چہرے سے خوف ٹپک رہا تھا، آواز کانپ رہی تھی، تم وہی ہو نا جن کے پاس وہ بچی ہے؟ رحمت میں چونک گئی۔ ہاں کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کی ماں ہوں۔ میرے ہاتھ سے رسید گر گئی، میرے اندر جیسے سب کچھ رک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ عورت نے سر جھکا کر کہا۔ ہاں میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے اس سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت میں جوان تھی، کمزور تھی، اور خوف نے میری عقل چھین لی تھی۔ میں نے اسے گناہ سمجھ کر ٹھکرا دیا، مگر اس دن کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی۔ کوئی رات سکون سے نہیں سوئی۔ آج جب ایک اخبار میں پڑھا کہ ایک عورت نے ایک لاواریس بچی کو گود لے کر اور وہ بچی رحمت کہلاتی ہے، میں جان گئی تھی کہ وہ میری ہی اولاد ہے۔ آج بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں، چھونا نہیں۔ میں خاموشی سے اندر گئی، رحمت کو لے کر باہر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی بولی، امی یہ آنٹی کون ہے؟ میری زبان کانپ گئی۔ یہ تمہیں دیکھنے آئی ہے بیٹا۔ رحمت آگے بڑھی اور ادب سے بولی، السلام علیکم آنٹی۔ عورت کے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تم وہ رحمت ہو جسے میں نے ٹھکرایا، مگر اللہ نے مجھے تمہارے وسیلے سے معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں دیر تک وہیں کھڑی رہی، دل جیسے بھاری پتھر بن گیا تھا، مگر اس کے نیچے ایک عجیب سا سکون چھپا ہوا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اللہ تو کتنا مہربان ہے، تیری رحمت کبھی ضائع نہیں جاتی، جیسے ہم زمین پر پھینک دیتے ہیں تو آسمان تک تاج بنا دیتا ہے۔ اس رات جب میں چھت پر بیٹھی تھی، نیچے صحن میں چاروں بیٹیاں کھیل رہی تھی، ابو مسکرا رہے تھے، امی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے چاند کی طرف دیکھا اور خود سے کہا، میں اب اکیلی نہیں ہوں، میرے پاس میری بیٹیاں ہیں، میری دعائیں ہیں، وہ رحمت ہے جو میرے گھر میں برکت بن کر اتری۔ میں نے آنکھیں بند کیں تو فاروق کی وہ آواز یاد آئی، بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے۔ میں نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دیکھ لو فاروق، جن بیٹیوں کو تم نے بوجھ کہا تھا وہی آج میرا سہارا ہے، میری عزت، میری پہچان۔ رحمت دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گھٹنے سے لپٹ کر بولی، امی اوپر چاند دیکھیں، لگتا ہے وہ ہم پر مسکرا رہا ہے۔ میں ہنس پڑی، برسوں بعد دل سے۔ ہاں بیٹا، چاند مسکرا رہا ہے، کیونکہ جب انسان کسی رحمت کو ٹھکرا دیتا ہے تو آسمان رو پڑتا ہے، اور جب کوئی اسے سینے سے لگا لیتا ہے تو آسمان مسکرا اٹھتا ہے۔ بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگیں، میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ، کیونکہ اب میں جان چکی تھی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی، وہ اس خدا کا لمس ہے جو دکھ میں چھپا ہوتا ہے۔ میری زندگی کی وہ کہانی جو کبھی صبر اور آزمائش سے بھری تھی، اب ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنے حصے کا ہر دکھ جھیل لیا تھا، مگر جب اللہ انصاف کرتا ہے تو انسان کے گمان سے کہیں بڑھ کر کرتا ہے۔ فاروق کی زندگی بالکل بدل چکی تھی، الٹی بکھری ہوئی، ویران۔ وہی شخص جو بیٹے کی خواہش میں اندھا ہو گیا تھا، اب اپنی ہی خواہش کے ملبے تلے دب چکا تھا۔ وہ ساس اور نندیں جنہوں نے رحمت کو زحمت کہا کر دروازے سے نکالا تھا، اب اپنے کرموں کا پھل کاٹ رہی تھی۔ گھر میں برکت ختم ہو گئی تھی، فاروق کی ماں بیمار رہنے لگی، بہنوں میں ہر وقت لڑائیاں ہونے لگیں۔ جو گھر کبھی خوشیوں سے بھرا رہتا تھا وہاں اب نحوست، افسوس چھا گیا تھا۔ فاروق کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا، اس کی ساری جمع پونجی قرضوں میں ڈوب گئی۔ وہ شخص جو کبھی دوسروں پر فخر کرتا تھا اب خود دوسروں کو ترس بھری نگاہوں کا محتاج بن چکا تھا۔ مجھے یہ سب سن کر حیرت نہیں ہوئی، مجھے یقین تھا اللہ کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ جس دن اس نے رحمت کو ٹھکرایا تھا، اسی دن اس کے نصیب سے رحمت، برکت اور سکون سب کچھ اٹھ گیا تھا۔ ایک دن اس کا فون آیا، میں نے نمبر دیکھا تو دل ایک لمحے کو کانپ گیا، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا، اور دوسری طرف اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، عائشہ مجھے معاف کر دو، میں گناہ گار ہوں، مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ وہ بچی رحمت تھی، زحمت نہیں، جسے میں نے اپنے دروازے سے نکالا وہی میرے رزق کا وسیلہ تھی۔ جب سے وہ گئی ہے میرے گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے۔
میں نے گہرا سانس لیا۔ فروغ، تم نے صرف رحمت کو نہیں نکالا تھا، تم نے اس دن اپنی سگی بیٹیوں کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ تم نے ان کی معصوم چہروں پر وہ دروازہ بند کر دیا تھا جو باپ کی شفقت کہلاتا ہے۔ اب بتاؤ، اس کے بعد تمہارے لیے میری زندگی میں جگہ کہاں رہ گئی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کے بعد آنے والے تمام پیغامات، خط اور کالز کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب پیچھے نہیں دیکھوں گی۔ میں نے ابو کے گھر کو ہی اپنا ہمیشہ کا گھر بنا لیا۔ ابو کی دعا نے مجھے پھر سے جینا سکھایا۔ امی کے صبر نے مجھے احساس دیا کہ عورت اگر ثابت قدم رہے تو پہاڑ بھی جھک جاتے ہیں۔ میرے دل کا زخم اب مرہم بن چکا تھا۔ میں نے اپنی چاروں بیٹیوں میں وہ خوشی پائی جو کبھی کسی شوہر کے ساتھ نہیں ملی تھی۔ میرے ابو اکثر مسکرا کر کہتے، بیٹی، تم نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ لوگوں نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا تھا، تم نے رحمت ثابت کر دیا۔ اور میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر سوچتی تھی کہ واقعی باپ کی محبت ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میرے گھر میں اب برکت ہی برکت تھی۔ نورین اور عادل اسکول میں نمایاں تھی، مہک قرآن حفظ کر رہی تھی، اور رحمت وہ تو میری زندگی کی روشنی تھی۔ اس کے قدموں سے گھر میں جیسے دعائیں بہنے لگی تھی۔ جب وہ ہنستی تو مجھے لگتا جیسے آسمان بھی مسکرا اٹھتا ہے۔ محلے والے جو کبھی میرے پیچھے باتیں کرتے تھے اب میرے گھر کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لوگ آتے اور کہتے، عائشہ، تمہاری بیٹیوں نے تمہارا نام روشن کر دیا، تمہارا گھر جنت لگتا ہے۔ میں صرف مسکرا دیتی، انہیں کیا معلوم یہ جنت دکھ، صبر اور ایمان سے بنی ہے۔ کبھی کبھار فروغ دور سے گزرتا، چہرے پر ندامت، آنکھوں میں پچھتاوا، مگر میں نے کبھی اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ میں نے دل میں اس کے لیے دعا ضرور کی، اللہ اسے ہدایت دے۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر وہ واپس اپنی زندگی میں جگہ دینے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آج جب میں اپنی چاروں بیٹیوں کو ہنستے دیکھتی ہوں تو دل کہانی میری نہیں، ہر اس عورت کی ہے جس نے دکھ سہے مگر ہمت نہیں ہاری۔ میں جان چکی ہوں، خدا کی رحمت جب دروازے پر دستک دیتی ہے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ سچ کہتے ہیں کہ آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور میری رحمت تو اپنے ساتھ صرف رزق ہی نہیں بلکہ سکون، عزت اور روشنی لے کر آئی تھی۔ اب میں جب رات کو آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو دل سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، الحمدللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے بیٹیوں کی صورت میں اپنی رحمت عطا کی، اور میں اب کسی شے کی محتاج نہیں۔